بسم الله الرحمن الرحيم। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل लहु व मन युضलिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व नबियना व रसूलना व करीमना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नब्बि इबादी अन्नी नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू
وسلم سبحان اللہ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام سبحان اللہ محبان اہل بیت العظام سبحان اللہ اور عقیدت مندان اولیاء کرام سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی مہربانی اور اس کے احسان سے ہم ان پاک اور بابرکت ساعات میں بیٹھ کر، اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین متین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ دعا بول رہے ہیں آمین رب ذوالجلال سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین خالق کائنات نے اپنے بندوں پر بے حساب احسانات فرمائے ہیں، بے شک سبحان اللہ ان گنت لا تعداد بے شمار اس کی مہربانیاں ہیں، بے شک سبحان اللہ اس لیے کہ اگرچہ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، لیکن اس نے اپنا جو تعارف کروایا اور اپنے محبوب کی زبانی ہم تک جو اپنا پیغام پہنچایا وہ یہ ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اسی لیے اس نے اپنے محبوب کی زبانی ہمیں یہ حکم دیا کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے لگو تو اس سے پہلے پڑھ لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تاکہ بسم اللہ پڑھنے سے ایک تو تمہارے کام میں برکت ہو، بے شک سبحان اللہ اور دوسرا بار بار جب یہ پڑھو گے تو تمہارے ذہن میں یہ تصور ہر دم تازہ رہے گا کہ میرا رب مہربان ہے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ میرا رب مہربان مجھے بولیے مہربان مہربان ہے، رحم کرنا اسے پسند ہے، سبحان اللہ مہربانی فرمانا اسے پسند ہے۔ اس لیے ایک اور مقام پر اس نے اپنا تعارف یوں کروایا، اللہ فرمایا الرحمن، سبحان اللہ فرمایا تمہارا رب رحمان ہے، بے شک سبحان اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ یوں ہی خالق کائنات کے ارشاد فرمایا نبئ عبادی، سبحان اللہ فرمایا میرے بندوں کو بتا دیجئے، سبحان اللہ بے شک میرے بندوں کو بتا دیجئے انی
بے شک میں انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر۔ رب اگر چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑی سخت پکڑ والا ہوں، لیکن اس نے یوں نہیں کیا۔ اس نے فرمایا کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ لیکن چونکہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ ہمارا بھی خالق ہے، ہمارے مزاج کا بھی خالق ہے، بے شک سبحان اللہ ہماری طبیعتوں کا بھی خالق ہے، ہماری سوچ کا بھی خالق ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کہ جب میں اپنے بندوں کو یہ بتاؤں گا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، تو شیطان ان کے ذہن میں یہ خرابی ڈالے گا کہ جب اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ پھر جو مرضی کرو۔ اور کئی لوگوں کو آپ نے سنا بھی ہوگا، میں نے خود اپنے کانوں سے کئی لوگوں سے یہ سنا، کئی بندوں سے کہ جی اللہ مہربان ہے، انہیں کہا جی جھوٹ نہ بولے، غلط ہے، اللہ مہربان ہے جی، اللہ بخشنے والا ہے، نماز پڑھا کریں، اللہ مہربان ہے جی، اللہ بخشنے والا ہے۔ ہر سیدھے کام کی جانب بلایا جائے تو یہی جواب کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے۔ الٹے کام سے روکا جائے تو جواب یہ اللہ مہربان ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو چونکہ رب کو پتا تھا کہ شیطان میرے بندوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالے گا، بے شک شیطان میرے بندوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالے گا، وہ انہیں جری کر دے گا، بہادر کر دے گا، گناہوں پر دلیر کر دے گا، وہ انہیں گناہوں کی جانب رغبت دلائے گا، یہ تصور ذہن میں بٹھا کے کہ کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، تم جو مرضی کرو، اللہ کی رحمت اس سے کام نہیں ہوتی، اس کی رحمت تو بہت زیادہ ہے۔ تو شیطان انسان کو ورگلائے گا۔ اسی چیز کو رب نے دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ قرآن سن کر پھر اس بات پہ انتظار نہ کیا کریں کہ اب خطیب صاحب کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہو سبحان تو پھر اللہ۔ ہم کہیں، بے شک اس بات کا انتظار نہیں۔ سبحان اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ سبحان اللہ رب نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تمہیں دھوکہ دے دیا، بربک الکریم، اپنے کرم والے رب کے بارے میں، سبحان اللہ بے شک کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اور وہ دھوکے میں ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان شیطان ہے۔ ہمارے اندر ہمارا نفس اور باہر شیطان ہے۔ اندر سے نفس ہمیں اکساتا ہے گناہوں پر، باہر سے شیطان حملہ کرتا ہے، اور دونوں مل کر ہمیں گناہ کی پگڈنڈی پر، بلکہ گناہ کی شاہراہ پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو تم کیوں ڈرتے ہو؟ اور کسی شاعر نے تو یوں بھی کہہ دیا تھا کہ محشر میں فرشتے پوچھیں گے پاک بازوں سے، محشر میں فرشتے پوچھیں گے پاک بازوں سے، گناہ کیوں نہ کیے، کیا خدا رحیم نہ تھا؟ کسی نے یوں کہہ کر بھی ہمیں بے غرض کرنے کی کوشش کی، لیکن رب کو پتا تھا کہ میرے بندوں کو شیطان ورگلائے گا، تو رب نے پہلے یہ فرمایا میرے بندوں کو بتا دو بے شک میں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
اور بے شک میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، بے شک سبحان اللہ بے شک بڑا دردناک عذاب ہے۔ میرے رحم کو ذہن میں رکھو، مجھے رحیم ہونا پسند، مجھے رحمان ہونا پسند، مجھے رحم کرنا پسند، مجھے کرم کرنا پسند، لیکن میرے رحم اور فضل اور کرم اور احسان اور رحمانیت کی شان کو ذہن میں رکھ کر کہیں گناہ پہ نہ لگ جانا، یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، بے شک سبحان اللہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ رب کے رحم میں ذہن میں رکھو، رب کے رحم کو، رب کے فضل کو ذہن میں رکھو، اس کی رحمت سے مایوس مت ہو، لیکن شیطان کے پیچھے لگ کے گناہوں پہ بھی نہ لگ جاؤ، بے شک سبحان اللہ گناہوں پہ بھی نہ لگ جاؤ۔ عذاب بھی تو ہے نا اس کا، عذاب بھی تو اسے تیار کر رکھا ہے، لہذا عذاب کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس نے کرم کیا کیا، اس نے مہربانی کیا فرمائی، سبحان اللہ اس نے کسی موقع پر بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، بے شک سبحان اللہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا۔ ایسے نہیں کہ جیسے کوئی لمبو تک صحرا میں بے آب و گیان صحرا میں جا کر کسی کو چھوڑ دے اور کہے تم جانو تمہارا کام جانے، ایسا نہیں، بے شک بلکہ رب نے کیا کیا؟ رب نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو ساتھ روانہ سبحان فرمایا، اللہ بے شک سبحان اللہ اپنے نبیوں کو ساتھ روانہ فرمایا۔ انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، پیغمبران اعظام آتے رہے، لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے، اور پھر چونکہ ہر وقت نبی ہر بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بے شک بے شک یہ ممکن نہیں تھا۔ نبی ایک ہوتا ہے ہر دور میں، یا دو ہوتے ہیں، اور قوم کے افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر رب نے دوسری مہربانی یہ کی کہ اپنے احکامات کو کتابی صورت میں بھی انسان کے حوالے کر دیا، بے شک سبحان اللہ سب کتاب نازل فرما دی کہ جو میرے نبی بتائیں گے اس کو اگر تم گھر میں آ کر ذہن میں نہ رہے تو قرآن کھول کے دیکھ لینا، سبحان اللہ میری کتاب کو کھول کے دیکھ لینا، صحیح کو کھول کے دیکھ لینا، اور اگر کہیں سے سمجھ نہ آئے تو جا کر میرے نبی سے سمجھ لینا، میرا نبی تمہیں پڑھا بھی دے گا، سمجھا بھی دے گا، اور عمل کر کے دکھا بھی دے گا۔ انسان کو رب نے تنہا نہیں چھوڑا مجھے بولیے نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، قوموں کی رہنمائی فرماتے رہے، پھر ایک وقت آ گیا کہ نبیوں کے سردار آ گئے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ نبیوں کے سردار آگے مجھے بولیے سردار آگے نبیوں کے سردار آ گئے، نبیوں کے امام آ گئے، نبیوں کے سرور آ گئے، نبیوں کے امام آ گئے، امام مرسلان آ گئے، شفیع مجرمان آ گئے، خاتم النبیین آ گئے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سر پہ نبوت کا، ختم نبوت کا تاج سجا گیا، سبحان اللہ بے شک نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، پچھلے نبیوں کی نبوتیں اللہ اکبر پس پردہ چلی گئیں، ان کی شریعتیں پس پردہ چلی گئیں، ان کے صحائف، ان کی کتابیں منسوخ ہو گئیں، قرآن آ گیا، صاحب قرآن آ گیا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ صاحب قرآن آ گیا۔ اب قانون قدرت کے مطابق آقا نے بھی دنیا سے تشریف لے جانا تھا، سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام نے بھی اس دنیا کو خیر بات کہنا تھا۔ جانے سے پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں میں تو چلا جاؤں گا، میں تو اپنے اظہار قرآن میں چلا جاؤں گا، لیکن تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کہیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ بے شک تمہیں غیر یار و مددگار نہیں چھوڑ کے جاؤ نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے، سبحان اللہ بے شک جس کی پیروی بھی کرو گے، سبحان اللہ
کو فالو کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، بے شک سبحان اللہ بے شک ہدایت پہ رہو گے۔ سبحان اللہ لیکن صحابہ کا بھی ایک دور متعین تھا، بے شک سبحان مختص تھا، صحابہ نے بھی ایک خاص وقت تک رہنا تھا، اس کے بعد صحابہ کا سلسلہ بھی اللہ مکمل ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر کیا؟ اس کے بعد ہدایت کہاں سے ملی؟ اس کے بعد ہدایت کہاں سے لوگ لیتے؟ تو میرے آقا نے پھر مہربانی فرمائی، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ میرے آقا نے مجھے بولیے مہربانی فرمائی پھر مہربانی فرمائی، فرمایا میرے غلاموں انی تارک فیکم الثقلین، سبحان اللہ فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ بے شک کیا؟ دو باری چیزیں چھوڑ کر جا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ سلسلہ ہدایت، سبحان اللہ بے یہ ہدایت کا سلسلہ دیکھیے، انسان کی رہنمائی، انسان پر کرم، انسان پر فضل رب کا دیکھیے۔ سبحان اللہ فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اولہما کتاب اللہ، سبحان اللہ فرمایا ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کی کتاب کتاب ہے، اور دوسری میرے آقا نے ارشاد فرمایا وعطرتی اہل بیتی، فرمایا دوسری چیز میری آل ہے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ دوسری چیز میری آل ہے میری آل ہے۔ سبحان اللہ فرمایا کہ جب تک میرے صحابہ موجود ہیں تم صحابہ سے بھی رہنمائی لو گے، تم قرآن سے بھی رہنمائی لو گے، تم اہل بیت سے بھی رہنمائی لیتے رہو گے، لیکن ایک وقت آئے گا صحابہ کا دور مکمل ہو جائے گا، کوئی صحابی تمہیں زمین پر نہیں ملے گا، اور تب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کتاب اللہ کو سینے سے لگا لینا ہے، اور جہاں کہیں کتاب سے کوئی بات سمجھ نہ آئے میری آج کے پاس آ جانا، وہ تمہیں سمجھا دیں گے، وہ تمہیں مجھے بولیے یاد ہے وہ تمہیں سمجھا دیں گے۔ اچھا بعض لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، اور سمجھ نہ آنے میں بھی پیچھے جو اپلیکیشن چل رہی ہوتی ہے نا، جو سافٹ ویئر ہوتا ہے اس میں خرابی ہوتی ہے۔ بے شک کمپیوٹر میں اگر سافٹ ویئر خراب ہو تو آگے وہ ٹھیک آؤٹ پٹ نہیں دیتا، وہ ٹھیک کام نہیں کرے گا، تو پیچھے جو سافٹ ویئر ہے نا وہ خراب ہے، اس میں کہیں کہیں کچھ چیزیں ایسی فیڈ ہو جاتی ہیں کہ جو پتہ نہیں چلتا، کوئی وائرس ایسا آ جاتا ہے، پھر اینٹی وائرس بھی نہ ہو تو پھر تو کام خراب ہو جاتا ہے نا۔ نوجوانوں کو بات جتنی سمجھ آ رہی ہوگی، کمپیوٹر میں اگر آپ ونڈو کرتے ہیں کوئی وائرس آ جائے، اینٹی وائرس بھی نہ ہو تو کمپیوٹر ایسا کام تو پھر نہیں کرے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، ونڈو کرپٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو رب نے دماغ رکھا ہے نا، یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے، یہ بھی ایک ونڈو ہے، سبحان اللہ اس ونڈو میں بدعقیدگی کا وائرس آ جائے اور اینٹی وائرس بھی نہ ہو، اینٹی وائرس کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ لینگویج میں آپ کو سمجھانے کے لیے یوز کر رہا ہوں۔ اینٹی وائرس کیا ہے؟ اینٹی وائرس آل رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں، اولیاء کاملین ہیں، علماء امت ہیں، جس کا تعلق آل مصطفیٰ سے رہے گا، جس کا تعلق صحابہ کرام سے رہے گا، جس کا تعلق قرآن سے رہے گا، جس کا تعلق اولیاء اللہ سے رہے گا، جس کا تعلق علماء حقہ سے رہے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، اس کی ونڈو کرپٹ نہیں ہوگی۔ لیکن جو بندہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے چھوڑو نہیں مولویاں سارا نظام خراب کیتا، یہ سب کافی تو مولویوں نے کی ہے، مولوی کوئی کام نہیں سیدھا ہونے دیتے۔ فلان کو اگر مشیر بنا دیا تھا، میں نام نہیں لیتا کیونکہ 5 جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں زبان کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا، جو ہمارے آقا کے گستاخ ہیں ان کا نام لیں گے تو زبان ناپاک ہی ہوگی نا۔
اونچے بولیے نا. سبحان اللہ بے شک اگر آپ کو میری بات کے ساتھ اتفاق ہے تو اونچے بولیے. ہم ایسوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. بے شک سبحان اللہ. مجھے کیا تھا, مشیر بھی بنایا تھا نا, ویسے ہی یہ مولوی بات جو ہے نا, یہ کام تھا اتنا بڑا اکنامسٹ تھا, اتنا بڑا معیشت دان تھا. میں نے کہا ہمیں نہ اکنامسٹ چاہیے نہ معیشت دان چاہیے, میں رسول اللہ کا غلام چاہیے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ بے رسول اللہ کا غلام چاہیے. شک ہمیں بھوکا رہنا پسند ہے, بے شک سبحان اللہ ہمیں پیاسا رہنا پسند ہے, سبحان اللہ بے شک لیکن ہمیں گستاخ رسول پسند نہیں نہیں ہے. بے شک بات اور طرف چلی گئی. میں بات یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, کیونکہ پیچھے کوئی وائرس آ چکا ہوتا ہے. وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, دیکھیں نا جی کہ صحابہ کرام کی اگر اتنی عظمت ہوتی تو آقا یوں فرماتے نا کہ قرآن اور صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. انہوں نے یوں تو نہیں کہا نا, آقا نے تو یہ کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, لہذا اہل بیت کا دامن تھامو, صحابہ کو چھوڑو, صحابہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات سمجھنے والی ہے, بے شک میرے آقا نے صحابہ کا نام کیوں نہیں لیا, سبحان اللہ اہل بیت کا کیوں لیا؟ اور میرے آقا نے یہ بتا کر, یہ فرما کر فرمایا کہ اصحابی کا نجوم, سبحان اللہ فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ, یہ فرما کر میرے آقا نے بتا دیا کہ صحابہ کو تم ویسے ہی نہ سمجھنا, صحابہ آسمان میں فرشتہ ہدایت کے ستارے ہیں. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ستارے ہیں. سبحان اللہ لیکن ستارہ کبھی اوجل بھی تو ہو جاتا ہے. بے شک ستارہ کبھی اوجل بھی ہو جائے اوجل بھی تو ہو جاتا ہے, ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ہوتا نہیں ہے, ہوتا ہے, لیکن کبھی آنکھوں سے اوجل بھی تو ہو جاتا ہے. میرے آقا کو پتا تھا میرے صحابہ 1 صدی تک رہیں گے یا اسے کچھ سال اوپر تک رہیں گے, اس لیے کہ صحابی تو بنتا ہی میری زیارت سے ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ میری زیارت نہیں ہوگی تو صحابی بنیں گے کہاں؟ اس لیے آقا نے قرآن کے ساتھ صحابہ کو نہیں جوڑا. سبحان اللہ بے شک بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا نے صحابہ کے ساتھ قرآن کو صحابہ کے ساتھ نہیں جوڑا, اس لیے کہ صحابہ نے ایک وقت تک رہنا تھا, لیکن میرے آقا نے قرآن کو آل کے ساتھ جوڑا ہے, اس لیے کہ قیامت تو آ سکتی ہے, آل ختم نہیں ہو سکتی. آل ختم نہیں ہو سکتی. لہذا میرے رب نے, میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, دوسری میری آل ہے. دوسری میری آل ہے. قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, لیکن جہاں پہ اٹک جاؤ, جہاں پہ رک جاؤ, جہاں پہ الجھ جاؤ, جہاں پہ پھنس جاؤ, جہاں سے مشکل کا شکار ہو جاؤ, میری آل کے کسی فرد کے پاس چلے جانا, وہ تمہیں قرآن سمجھا بھی دیں گے, عمل کر کے دکھا بھی دیں گے. اور جہاں تک مجھے رب نے تھوڑا سا پڑھنے کا موقع دیا یا مجھے جو سمجھ آئی, قرآن کی جیسی سمجھ آل مصطفیٰ کو ہے ایسی کسی اور کو نہیں ہے. ایسی کسی اور کو نہیں ہے, اس لیے کہ میرے آقا نے آل کو قرآن کے ساتھ رکھا ہے, میرے آقا نے رکھا ہے. اللہ اکبر. لیکن ہدایت کا سلسلہ پھر آگے چلتا رہا, پھر میرے رب نے یہ مہربانی فرمائی اور میرے آقا نے یہ مہربانی فرمائی. اللہ اکبر. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں, ایسا بھی ہوگا کہ جب وقت زیادہ گزر جائے گا نا, یعنی کہ 100 سال گزر گئے, کسی بڑے عادی کو آئے ہوئے, تو اس کے بعد پھر خرابیاں زیادہ پیدا ہو جائیں گی, خرابیاں زیادہ پیدا ہو جائیں گی. دین میں نئی نئی بدعات کا فروغ شروع ہو جائے گا, نئے نئے کام شروع ہو جائیں گے, اور لوگ دین کے نام پر بے دینی کو فروغ دیں گے. دین کے نام پر مجھے بولیے, اور اس کی ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. بندہ سمجھ یہ رہا ہوتا ہے شیطان کی ترغیب کے لانے سے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں, یہ تو نیکی کا کام ہے, ثواب کا کام ہے,
لیکن دراصل وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دوں آپ کو، بے شک سبحان اللہ اس کی مثال آج کل گھروں میں خواتین کی محفل نعت ہوتی ہے، بے شک محفل میلاد ہوتا بے ہے شک خواتین کی، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، بے شک سبحان اللہ عورت کی آواز غیر محرم تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ بے شک یہ ڈیک لگا کے، ساؤنڈ سسٹم لگا کے، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ بے شک بے شک عورتوں کو رات میں محفل نعت کرنے سے نہیں روکا، شریعت نے نہیں روکا، بے شک محفل میلاد کرنے سے نہیں روکا، کروائیں، عورتوں کو ترغیب دیں، وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنی بہنوں کو بٹھائیں، اپنی بھائیوں کو، بھتیجیوں کو، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کریں، اتنی آواز کے ساتھ جو گھر سے باہر نہ جائے، وہ جو مرضی کرے۔ بے شک سبحان اللہ اور اگر باہر سے کسی کو بلانا ہے، ساؤنڈ سسٹم مت لگایا جائے، لیکن اگر نہیں لگائیں گے تو وہ آئیں گے نہیں کہ آپ بلائیں گے۔ بے شک بے شک ہاں اگلی بات کی ہے، انہوں نے آنا کوئی نہیں، وہ کہیں گے کون گلا پھاڑ لے۔ تو یہ دین کے نام پر بے دینی ہے، یہ ثواب کے نام پر گناہ ہے۔ اور آج کل تو ہمارا میڈیا لائیو اکٹھے شو دکھا رہا ہے، ادھر مرد بیٹھے ہیں، ادھر عورتیں بیٹھی ہیں، محفل نعت ہو رہی۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ نیکی کے نام پر گناہ۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں ایسا بھی ہوگا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوگا کہ جب وقت زیادہ گزر جائے گا، تقریباً 100 سال کا عرصہ گزرے گا، دین میں خرابیاں بہت زیادہ ہوں گی، پھر میرا رب ایک بندے کو بھیجے گا جو پچھلے 100 سال کی خرابیوں کو دور کر کے دین کو پھر نیا تازہ کر کے پیش کرے گا، سبحان اللہ اور اسے کہیں گے مجدد۔ سبحان اللہ بے شک اسے کیا کہیں گے؟ مجھے بولیے۔ مجدد ہر صدی کے آخر پر، ہر 100 سال کے آخر پر ایک مجدد آئے گا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ 14 صدیاں گزر گئی، مجدد 14 مجدد آ چکے، سبحان اللہ 14 مجدد آ چکے، اور آدھے کب ہیں؟ جب سن ہجری کے آخری یعنی کہ 10-15 سال رہتے ہوتے ہیں، 20 سال رہتے ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ 80 کے بعد کوئی بھی سن ہجری ہو، جب 80 81 82 83 84 یہ سال چل رہے ہوتے ہیں یا کچھ آگے پیچھے، اس وقت ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیدا ہوتا ہے، وہ پچھلی صدی کو بھی دیکھتا ہے، وہ اگلی کو بھی دیکھتا ہے، دونوں کے حالات کو دیکھتا ہے، اور پھر اللہ اسے اتنا علم عطا فرماتا ہے، اتنا شعور عطا فرماتا ہے، اتنا اس پر رب کرم فرماتا ہے، جو پچھلے 100 سال کی خرابیوں کو دور کر کے دین کا آئینہ پھر ایک دفعہ صاف شفاف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ رب نے کبھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ہدایت کا سلسلہ یوں جاری رہتا ہے، اور پھر میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولیاء کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور علماء کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی علمی وراثت علماء کے پاس ہے، علمی وراثت علماء کے پاس۔ اب دو طبقے ہر دور میں جاری رہتے ہیں، ہر دور میں، مجدد تو 100 سال کے بعد آتا ہے نا، لیکن دو طبقے ہر دور میں رہتے ہیں، اولیاء بھی رہتے ہیں، علماء بھی رہتے ہیں۔ دونوں کا کام کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، دونوں کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہمارے ظاہر کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ تم نے ہاتھ یوں کرنے ہیں، تم نے ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، تم نے سجدہ ایسے کرنا ہے، تم نے رکوع ایسے کرنا ہے، تم نے قیام ایسے کرنا ہے، تم نے قعدہ ایسے کرنا ہے۔ علماء ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں، اور جب ہم اولیاء کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے کام تو تم سیکھ کے آئے ہو، اب ہم تمہارا دل سیدھا کر دیتے ہیں، ہم تمہارا دل سیدھا کر دیتے ہیں، دل کا آئینہ ذرا ہمارے سامنے کر، خلوص نیت سے بندہ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئیوں کو کہ سال ہر سال نمازیں بھی جاری ہیں، روزے بھی جاری ہیں، حج بھی
صدقات بھی جاری ہیں، خیراتیں بھی جاری ہیں، لیکن ساتھ جب موقع آتا ہے ہل چلانے کا تو دوسرے کی زمین میں ہل چلی جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک ہل دوسرے کی زمین میں چلی جاتی ہے اور اس پر پرواہ نہیں ہوتی، اور پرنالا جان بوجھ کے وہاں رکھنا جہاں دوسرے کو تکلیف ہو، اور جھوٹ بھی، اور کم توڑنا بھی، اور غیبت کرنا بھی، اور ذخیرہ اندوزی کرنا بھی، اور ملاوٹ کرنا بھی، سارے کام جاری رہتے ہیں. اور جو اذان ہوئی سب کو چھوڑ کے مسجد میں. یہ کیا معاملہ ہے؟ رب تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. سبحان اللہ بے شک رب کا قرآن ہے، قرآن سچا ہے. بے شک سبحان مجھے بولیے قرآن سچا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ 60 سال تک 50 40 30 سال تک نمازیں پڑھتا ہے لیکن پھر کام تولتا بھی ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے؟ تو نماز میں اسے کیوں نہیں روکا؟ اس لیے نہیں روکا کہ اس نے نمازیں تو پڑھی ہیں لیکن کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. بے شک سبحان اللہ بے شک کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اب میں آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. میں یہ اتنی محنت کر کے لایا ہوں سلسلہ ہدایت آپ کو سمجھانے کے لیے. اب میرے آخری الفاظ ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فتنے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، رب ایک ہی بندے میں ولایت بھی رکھ دیتا ہے اور اسے عالم بھی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک تاکہ انہیں دو جگہوں پہ نہ جانا پڑے، سبحان اللہ بے شک دو جگہوں پہ نہ جانا پڑے. وہ عالم سمجھ کے جائیں گے، اگلا ولی بھی ہوگا، وہ ذات بھی ٹھیک کرے گا، باطن بھی ٹھیک کر دے گا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ رب 2 in 1 کر دیتا ہے. سبحان اللہ بے شک ایک میں دو کو رکھ دیتا ہے. بظاہر ایک ہوگا، وہ عالم بھی ہوگا، وہ ولی بھی ہوگا. اور جب فلسطین میں فتنے پھیلے، جب فلسطین میں فتنے پھیلے، کہیں پہ تجدیدیت کا فتنہ تھا، کہیں پہ رافضیت کا فتنہ تھا، کہیں پہ قادیانیت کا فتنہ تھا، کہیں پہ کانگریسیوں کا فتنہ تھا. میرے رب نے ایک شخصیت میں دونوں خوبیاں رکھ کر اسے احمد رضا بنا کے بھیج دیا. میرے رب نے اسے امام احمد رضا خان بریلوی بنا کے بھیج دیا. مجھے بولیے کون امام احمد رضا خان بریلوی؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ کون امام احمد رضا خان بریلوی؟ جب قرآن کا ترجمہ لکھنے پہ آتے ہیں تو تمام تک ترجموں سے اعلیٰ ترجمہ ان کا ہوتا ہے. جب حدیث پڑھانے پہ آتے ہیں تو ان جیسا محدث کوئی نظر نہیں آتا. جب فقہ پڑھانے پہ آتے ہیں ان جیسا کوئی فقیہ نظر نہیں آتا. اور جب مسئلے صفحہ پر بیٹھتے ہیں تو ان جیسا کوئی صوفی بھی نظر نہیں آتا. ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی. آپ سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں کون ہے، ہم نے تو نام ہی کم سنا ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ جب محفل ختم کر کے پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو یہ وہی امام ہے جن کا یہ لکھا ہوا سلام ہے. وما علینا الا البلاغ سنن اللہ. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ